مرنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ انسان جب انسانیت ترک کر دے تو اسے خوف سے بچانا مشکل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ اور بے معنی خوف ایک عذاب ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ جب قائدین کی بہتات ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا، لعین مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو تو خار آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ بدتمیز ہونا بد مزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ سکون قلب کسی فارمولے کا نام نہیں۔ فارمولے تو بچوں کے لیے ہوتے ہیں کہ مٹھائی بنا لی ہے، لو کھا لو، لیکن یہ سکون قلب ہے۔ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون قلب مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، نہ منظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرنا جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا، سکون قلب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ، سکون قلب مل جائے گا۔ باز اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آندیاں سب چراغ نہیں بجھا سکتی، شیر داڑتے رہتے ہیں، اور ہرن کے خوبصورت بچے کلیلیاں بھرتے رہتے ہیں۔ یہ سب اس مالک کے کام ہیں۔ اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے مقرر شدہ طرز عمل سے زندگی گزارتی رہتی ہیں۔ فرعون نے سب بچے ہلاک کر دیے، مگر وہ بچہ بچ گیا جس کے بارے میں نجومیوں نے اسے خبردار کیا تھا۔ یہ سب قدرت کے کام ہیں۔ جب انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ خوف دو طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ بھائی، آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔